الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين. اچھا جی، سورۃ البقرہ ہم نے آیت نمبر 64 تک کر لی تھی اور 65 سے آج سٹارٹ کرنا ہے. تھوڑا سا میں پیچھے والا ذرا ریوائز کر لوں پہلے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے، نصرانی ہو گئے یا صابی ہو گئے، جو بھی ان میں سے ایمان لایا اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور اس نے نیک اعمال کیے، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان پہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی جو ہے وہ کسی فرقے کے ساتھ جڑنے پر نہیں ہے. جو ایمان لائے گا اور اس کے بعد نیک اعمال کرے گا اسی کے لیے کامیابی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا اور پھر بتایا گیا دوبارہ سے بنی اسرائیل کو کہ تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر کے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایک عہد تم سے لیا تھا کہ تم تورات کی پیروی کرو گے اور اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے. تو اس وقت تم نے یہ عہد کیا تھا، پورا پہاڑ لا کے ان کے سر پہ کھڑا کیا گیا تھا اور اس وقت یہ مان گئے تھے خوف کے مارے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم تولیتم من بعد ذالک، یعنی تم اس کے بعد پھر جو ہے وہ مکر گئے اور پھر تم نے وعدہ خلافی شروع کر دی. تو اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جو قرآن پاک جو ہے یا جو ہمارے پاس جو کتاب ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور ہم نے بھی جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ایک طرح سے اللہ کے ساتھ ہم عہد ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مکمل بندگی کریں گے. تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ کتاب جو ہے اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے. مضبوطی سے تھامنا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو سمجھنا ہے، سمجھ کے پھر اس پہ عمل پیرا ہونا ہے اور پھر استقامت سے عمل پیرا ہونا ہے. ہمیشہ جڑ کر رہنا ہے، ہمیشہ اس کے احکامات جو ہیں وہ ہمیں یاد رہیں. یہ نہیں کہ بس ایک آدھ دفعہ پڑھ لیا اور بھول گئے، ایسے نہیں، اس سے جڑ کر رہنا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ محض کتاب کے بارے میں پتہ ہی ہے ہمیں کہ بس یہ ہماری کتاب ہے، یہ تو ناکافی ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے اور ہر وقت اس سے جڑ کے رہنا ہے. اس سے تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے کبھی بھی. یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے یا کبھی کبھار پڑھ لیا تو ٹھیک ہے اور وہ بھی بغیر سمجھے پڑھ لیا. نہیں، سمجھ کے بھی پڑھنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے اور جڑا رہنا ہے. یہ ہے کتاب کو مضبوطی سے تھاما اور پھر عمل بھی کرنا ہے. یعنی جس وقت عمل کا وقت آئے اس وقت یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے، بار بار توبہ کرتے پھر اسی روش پر لوٹ جاتے، پھر اپنی خواہشات کے ہاتھوں پھر ادھر ہی چلے جاتے. چھوڑا ہوا ہے قرآن کو، بلکہ مضبوطی سے پکڑنا تو دور کی بات، پڑھتے ہی نہیں ہیں اور اگر پڑھتے ہیں تو محض عربی میں ہی پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں. ٹھیک ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں اور آلدو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساتھ ساتھ پکڑ بھی آتی ہے مختلف صورتوں میں، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اچھا آگے دیکھیں آیت نمبر 65. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. اور لقد البتہ تحقیق یا یقیناً، البتہ یقیناً، علم تم جان لیا تم نے. علمہ کا مطلب ہوتا ہے جان لینا، ماضی میں پاسٹ میں ہو جاتا ہے. عین لام و میم روٹ ورڈ ہے. تم سب کے لیے آ رہا ہے. الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جو ہے یہ عین دال واو ادوف، تجاوز کرنا، احکام الہی سے تجاوز کرنا. تو یہ شاید آپ کے پاس یہ لکھا ہوگا کہ جنہوں نے زیادتی کی یا جنہوں نے توڑا یا جنہوں نے تجاوز کیا، کیونکہ ادوف ویسے دشمنی کے لیے آتا ہے. دشمن جو ہے وہ بھی اپنی حدود میں نہیں رہتا نا، حدود سے تجاوز کرتا ہے. تو اس لیے، اور بیچ میں تے جو آ رہی ہے نا یہ اس کی باب کی وجہ سے گرامیٹیکلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، باب افتعال میں جاننے سے. من کم تم میں سے، من سے اور کم تم سب کے لیے آتا ہے. تو من کم تم میں سے، فی السبتی سبت میں، یہ سین بے تے اس کا روٹ ورڈ ہے اور سبت جو ہے نا کہ سیٹرڈے ہفتے کے دن کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، لغوی معنی اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، کیونکہ دنیا سے کٹ کر جو ہے ہفتے کے دن ان لوگوں کو یہ حکم تھا کہ انہوں نے صرف عبادت کرنی ہے، کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے،
تو قلنا کہا ہم نے. میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ لاسٹ ٹائم میری آواز کلیئر نہیں تھی, کافی ہمنگ اور نوائز ڈسٹربنس تھی. جی آج بالکل کلیئر ہے. کلیئر ہے؟ اوکے الحمد للہ. اگر بیچ میں گڑبڑ ہوتی ہے نا تو پلیز مجھے مائک آن کر کے بتا دیں غزل, ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ ریکارڈنگ میں پھر بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے. فقلنا تو قل کہا نون الف نا ہم نے, بس کہا ہم نے لہم لیے ان کے, تام زبر لیے کے لیے ہم ان کے لیے ان کے, یا ان کو کہنے کا مطلب یہ کہ ان کو ہم نے یہ کہا کونو ہو جاؤ, کانا یہ کونو ہونا ہو جانا اس معنوں میں آتا ہے. قردتن یہ قاف را اور دال یہ جو ہے نا بندر کے لیے آتا ہے, مونکیز جو ہوتے ہیں. خاسئین خاسین حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب دھتکارا ہوا ہونا, ذلیل اس معنوں میں بھی آتا ہے. حقارت کے لیے, جیسا کتے کو دھتکارنے کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے. تو رحمت سے دور آپ کہہ لیں. سورۃ الملک میں آتا ہے نا خاصے ہوا ہسی, وہی والا ورڈ ہے یہ. اور خاسئین جو ہے یہ پلورل کے لیے, جیسا واو نون اور یہ نون پلورل کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو دھتکارے ہوئے یعنی دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اچھا, یہ پھر جو ہے ایک واقعہ کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے, بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا. زیادہ تفصیل سے اس کا ذکر جو ہے وہ آپ سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا سورۃ الاعراف اور سورۃ البقرہ میں آپ کو کافی ساری چیزوں کی کے ملتے جلتے ہی مضامین ہیں, جن کی ڈیٹیل یہاں پہ نہیں ہے, ان کی زیادہ ڈیٹیل آپ کو سورۃ الاعراف میں ملتی ہے. اچھا, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی سو سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ کہیں پیش آیا تھا. شام کے مغربی جانب وادی ایلا میں جو لوگ تھے, یہود جو ہے نا, ان کے لیے ہفتے کا دن یہ مقرر تھا کہ انہوں نے کاروبار نہیں کرنا ہے, کوئی دنیاوی انہوں نے کام نہیں کرنا, صرف عبادت کرنی ہے تو رات پڑھنا ہے, یا پھر انہوں نے آرام کرنا. ٹھیک ہے, جو بھی ان کے عبادت کے طریقے, یا وہ کر لیں یا کھانا پینا آرام کرنے, دنیاوی کام کاروبار وغیرہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, بلکہ تو رات میں تو یہ بھی حکم تھا کہ اگر جو حکم اس کو توڑے گا وہ تو واجب القتل ہے. ٹھیک ہے, ہماری جو شریعت محمدی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں یہ ہے کہ جمعے کا دن ہمارے لیے وقف کیا گیا ہے, لیکن صرف جمعے کا وہ جو ایک تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ہے جس میں نماز ہوتی ہے جمعے کی, اس کے لیے صرف ہمیں سورۃ الجمعہ میں یہ حکم ملتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, کہ اپنی بیع کہتے ہیں نا تجارت کو, کہ تجارت کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تو ہمارے لیے حکم صرف اس تھوڑی دیر کے لیے, بعد میں پھر آگے وہی آتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, جب یعنی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو, یعنی پھر آپ کاروبار کر سکتے ہیں, پابندی نہیں ہے. لیکن ان میں جو ہے نا پورے دن پہ پابندی تھی کہ سیٹرڈے کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا تھا. آج بھی کچھ یہود ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں. جو نصارہ ہیں ان میں سنڈے کا دن ہے اتوار کا, اور ان میں سیٹرڈے کا. اچھا, تو یہ ان کے لیے دن تھا جس میں بہت سختی سے ان کو منع کیا گیا تھا کہ کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا. لیکن ان کی پھر آزمائش کس طرح سے ہوئی. بیسیکلی یہ جو گروہ ہے نا, یہ کوئی سمندر کے کنارے رہنے والا گروہ تھا, اور یہ مچھلیاں وغیرہ پکڑنے کا پیشہ, مچھیرے ہوتے ہیں نا سمندر کے پاس, وہ گروہ تھا یہ. اب ان کی آزمائش کس طرح سے ہوئی؟ ظاہر زندگی میں آزمائش تو ہوتی ہے. ان کی آزمائش اس طرح سے ہوئی کہ باقی 6 دن جو مچھلیاں ہوتی تھی نا وہ سمندر کی تہہ میں رہتی تھی, اور جب سیٹرڈے ہوتا تھا تو وہ بالکل اوپر کو آنے لگ جاتی تھی. غالباً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو ظاہر آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, اور جب عام دنوں میں زیادہ اس جگہ پہ شور رونق وغیرہ ہوتی ہو تو ظاہر جانداروں میں بھی شعور تو ہوتا ہے, تو وہ نیچے چلی جاتی ہیں, اور جس میں خاموشی ہوتی تو وہ اوپر آ جاتی تھی. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش ان کے ساتھ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ مچھلیاں جو ہے وہ سیٹرڈے کو زیادہ اوپر آئیں, تاکہ دیکھا جائے کہ یہ کتنا اپنے اللہ کے حکم پر کاربند رہتے ہیں. اچھا, تو انہوں نے جب یہ دیکھا نا تو اب ان کو ایک لالچ اور طمع ہوا, کیونکہ ظاہر میں نے آپ کو بتایا کہ مچھیرے ان کا پروفیشن ہی یہی تھا. تو انہوں نے ہیلا سازی کرنے کا سوچا.
کہ کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ بظاہر تو یہی لگے کہ ہم کوئی حکم عدولی نہیں کر رہے لیکن ہم مچھلیاں پکڑ بھی لیں. ٹھیک ہے. ہیلا سازی کیا ہوتی ہے؟ ہیلا سازی یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے یا نہ ماننے کے لیے حرام کو حلال کرنے کی کوئی تدبیر کرنا. ٹھیک ہے. اس میں باجی ہم آیت نمبر 65 کریں یا 66 کریں؟ سوری میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. 65 ہے جی, 65 پہ ہوں ابھی میں. تھینک یو. ہاں جی. اچھا, تو یہ انہوں نے یہ کیا کہ اچھا اس کے بارے میں نا اب دو طرح سے آتا ہے روایات میں. ایک یہ ملتا ہے کہ یہ جمعے کو جال ڈال دیتے تھے اور اتوار کو پھر اس کو پکڑتے تھے, تو مچھلیاں ہفتے کو ساری اس میں آ جاتی تھیں اور پکڑتے یہ اتوار کو تھے. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے آگے کر کے نا سمندر کے ساتھ ساحل پہ انہوں نے جس طرح گہرے گڑھے سے ہوز ٹائپ بنا لیے تھے, اور جب پانی کی لہر آتی تو اس میں مچھلیاں اکٹھی ہو جاتی, وہ والا پانی ادھر آ جاتا, واپس نہیں جتنا واپس چلا گیا باقی اس میں رہ جاتا تھا, اور پھر یہ اس ہوز کے اندر وہ مچھلیاں رہتی جس کو پھر یہ سنڈے کو پکڑ لیتے تھے, تو وہ چونکہ کافی زیادہ تعداد میں ہوتی تو ان کو فائدہ ہو جاتا. ٹھیک ہے. اچھا, واللہ عالم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایک طریقے سے کرتے ہوں اور کچھ دوسرے طریقے سے کرتے ہوں, بہرحال دونوں طریقے جو ہیں روایات میں ملتے ہیں. اچھا, تو یہ انہوں نے ہیلا سازی کرنا شروع کی. اب اس میں ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ جو اگر آپ آیت میں دیکھیں نا تو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ, تم میں سے, یعنی ناٹ آل آف یو, یعنی ان میں سے سب نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جب بھی بات کرتے ہیں نا بہت زیادہ یعنی انصاف کے تقاضے کے تحت ہی بات ہوتی ہے کہ جب سب نہیں کرتے تھے, ان میں سے جو کرتے تھے کچھ کرتے تھے ان کی بات کی گئی. اب ان میں نا 3 گروہ بن گئے تھے. ایک وہ تھے جو نہ کرتے تھے یعنی خود نہیں کرتے تھے, اور وہ دوسروں کو منع بھی کرتے تھے کہ یہ کام مت کرو, یہ غلط ہے, یہ شریعت کے خلاف ہے. جس طرح کہ ہر دور میں کچھ دین پر چلنے والے ہوتے ہیں اور بتانے والے ہوتے ہیں. دوسرا گروہ یہ تھا جو کرتے بھی نہ تھے اور روکتے بھی نہیں تھے اپنی زندگی میں, مگر خود نہیں کیا لیکن کسی کو کوئی غلط کر بھی رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اپنی آپ کے اندر. تیسرا گروہ یہ تھا جو کر رہا تھا یہ کام. ٹھیک ہے. تو یہ 3 طرح کے گروہ تھے. تو پھر آپ آگے ڈیٹیلز پڑھیں گے سورۃ الاعراف میں کہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا, اور جب عذاب آیا تو صرف پہلے گروہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو نہ کرتے تھے, کرتے بھی نہیں تھے اور دوسروں کو منع بھی کرتے تھے, یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر والا کام وہ فریضہ سر انجام دیتے تھے, صرف وہ لوگ بچے, باقی 2 جو ہیں ان سب کے اوپر عذاب آیا. یعنی غلط کو غلط کہنا ہے اور اس کو روکنے کی کوشش بھی کرنی, یہ تو ہمارے دین میں بھی حکم ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا. اچھا, اب ان کے اوپر جو عذاب آیا وہ کیا آیا تھا کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا, شکلیں ان کی مسخ کر دی, اور شعور جو ہے ان کا انسانوں والا ہی رہا تھا, اور یہ اس لیے ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر چلاتے رہے, روتے رہے. 3 دن یہ اسی طرح ان کے ساتھ معاملہ رہا, اس کے بعد یہ سب مر گئے تھے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ یاد رکھیں کہ یہ 3 دن میں مر گئے تھے, یعنی جو یہ نہیں ہے کہ آج جو بندر ہیں وہ انہی کی نسل سے ہیں, ایسا نہیں ہے, یہ مر گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسخ شدہ قوموں کی نسل آگے نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیجا تو پھر ان کو ختم کر دیا. اچھا, اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا عذاب کا. آپ امیجن کریں کہ کس طرح کی, یعنی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ شعور ان کو تھا کہ انسانوں والا ہی تھا, تو آپ سوچیں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے یا اپنے جسم کو جب دیکھتے تھے, ہمارے جسم پہ کوئی ایک ایکسٹرا کوئی پمپل منہ پہ نکل آئے, کوئی وہ ہیئر گروتھ وغیرہ فیشل گروتھ ہو جائے یا ویسے ایکسٹرا, تو انسان کتنا پریشان ہوتا ہے. اب ظاہر بندر بنے, جسم کے اوپر بال بھی اور ساری شکلیں بھی مسخ ہو گئی ان کی, تو وہ اس لیے یہ پھر روتے چیختے چلاتے رہتے تھے. ان کو ظاہر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ احساس دلایا کہ انہوں نے کتنا غلط کیا, اتنے واضح حکم کی اس طریقے سے خلاف ورزی کی, یعنی اس طریقے سے بہانے بازیاں کر کے اس حرام کام کو اپنے اوپر انہوں نے جائز قرار دیا. تو یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا تھا, ان کے ایک گروہ کے ساتھ, اور اس واقعے کا ان کو پتا تھا, یعنی یہ واقعہ ان لوگوں میں مشہور تھا. دے نیو اٹ, جو ہے نا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا, یعنی تم نے جان لیا تھا اس چیز کو, تم جانتے تھے, تم اچھی طرح سے واقف تھے کہ
ہیلا سازی کر کے اور بہانے بازی کر کے غلط چیزوں کو اپنے اوپر جائز کرنے کا انجام کیا تمہارے ساتھ ہو چکا ہے. لیکن اس کے باوجود تم نے بھی وہی روش رکھی. کوئی جو پچھلے گزرنے والے تھے ان سے کوئی تم نے سبق نہیں سیکھا اور وہی حرکتیں تم بھی کرتے رہو. سمجھایا یہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کچھ غلط ہوتا دیکھیں تو اس کو روکنا ضرور ہے. اپنی استطاعت کے مطابق جتنی بھی کوشش ہے وہ ضرور کرنی. یعنی بالکل امیون نہیں ہو جانا کہ ارد گرد سب کچھ غلط ہوتا رہے اور انسان کچھ بھی اس پہ نہ کہے, آواز نہ اٹھائے, تو پھر آہستہ آہستہ انسان کو وہ چیز خود کو بھی وہ غلط لگنی بند ہو جاتی. یعنی اتنا زیادہ بے حس ہو کے نہیں رہنا. ٹھیک ہے. اچھا, کیونکہ جانتے بوجھتے بھی اور جب انسان نصیحت نہ پکڑے تو پھر اللہ کے غضب کوئی بلانے والی بات ہے نا. ان کو بھی پتا تھا نا کہ حکم ہے, یہ تو ہیلے بہانے کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا جب حکم واضح ہو جائے, سامنے آ جائے, تو پھر اس میں سے راہیں ڈھونڈنا اور کوئی نہ کوئی اس طریقے کے بہانے کر کے اس حرام کام کو جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ منع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کو اپنے اوپر حلال قرار دینا, یہ بہت اللہ تعالیٰ کے غضب کو بلانے والی بات ہے. اچھا آگے دیکھیں, فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. تو اسے ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور متقیوں کے لیے واعظ و نصیحت کا. تو جعل جو ہے جیم عین لام, بنانا کرنا, نہ ہم کے لیے آ رہا ہے اور ہا اس کو, ہا سے مراد یہ واقعہ, یہ جو ابھی بتایا گیا قصہ. فجعلناہا, تو بنا دیا ہم نے اس کو, نکال نون کاف لام, اس سے مراد کوئی ایسا واقعہ جس سے لوگ سبق حاصل کریں. ٹھیک ہے. عبرت کے معنی این بے ریتے عبرت, اردو کا جو عبرت ورڈ ہے وہ بتا رہی. تو عبرت کیا ہوتی ہے؟ یعنی دیکھ کے کوئی لیسن لینا, کوئی سبق حاصل کرنا. لما واسطے اس کے جو بینا یدیہا, جو ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا. یدین ورڈ تھا یہ بیسیکلی. ید جو ہے وہ ہاتھ کو کہتے ہیں, یدین تسنیہ کا صیغہ ہے دونوں, اور ہا ان کے, وما اور جو خلفہا ان کے پیچھے تھا. بین یدیہا سے مراد یہ ہے کہ جو ان کے سامنے تھا, یعنی آپ کے دونوں ہاتھوں میں جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے نا. ایسے کر کے فرض کریں آپ نے کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے تو وہ آپ کے بالکل سامنے ہوگی. ٹھیک ہے. اور ماں جو خلفہا ان کے پیچھے, خا لام اور فا, خلیفہ کا ورڈ ہوتا ہے نا جو جانشین, جو کسی کے پیچھے آتا ہے, خلف پیچھے کے لیے آتا ہے. اچھا, اور جو ان کے پیچھے تھا. اور موعظتن, اور نصیحت, واو عین اور زو, واز کرنا ہوتا ہے نا, واز و نصیحت ہم اردو میں بھی کرتے. تو موعظتن نصیحت, للمتقین لیے متقیوں کے, واو قافیہ پلورل ہے یہ. اچھا, بین یدیہا وما خلفہا سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد کے لوگوں کے لیے, یعنی اس واقعے سے میں اس وقت جن لوگوں نے یہ دیکھا وہ بھی, اور اس واقعے کے بعد تک جتنی تم لوگوں کی نسلیں آتی رہیں, تم لوگوں کو یاد تھا یہ واقعہ, تو یہ سب کے لیے نصیحت ہے. یہ مراد ہے بین یدیہا وما خلفہا. اچھا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس طریقے سے ان کو بندر بنا دیا, اور یہ واقعہ جو ہے اس واقعے کو عبرت بنایا, اس لیے تاکہ جو نافرمان ہیں ان کو نافرمانی سے روکا جا سکے اور فرمانبرداروں کو فرمانبرداری پر قائم رکھا جائے. ٹھیک ہے. اور یہ کریں گے کون؟ جو تقوی والے ہوں گے. یعنی نصیحت کون پکڑیں گے اس سے, یہ سارا واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے, تقوی والے جن کے اندر اللہ کا خوف ہوگا. اللہ کا خوف ہوتا ہے وہی ایک ڈرائیونگ فورس ہے جو انسان کو غلط چیزوں سے بچاتا ہے, جو اس میں یہ احساس رکھتا ہے اللہ کا خوف کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, جواب دہ ہونا ہے. تو اللہ کی پکڑ سے ہم کوئی بچے ہوئے نہیں ہیں. جب اللہ کا خوف ختم ہو جائے تو پھر تو انسان سب کچھ کر گزرتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ اچھا, اس میں ایک چیز آپ کو وہ بھی بتا دوں, جو نکال ان کا ورڈ ہے, بعض لوگوں نے اس کے بارے میں یہ تعبیر کرنے کی کوشش کی کہ وہ فیکچولی بندر نہیں بنے تھے, بس ان کی حرکتیں ویسی ہو گئی تھیں یا ان کی سوچ ویسی ہو گئی تھی, کچھ اس طرح کی انہوں نے تعویلات کرنے کی کوشش کی ہیں, جو کہ بالکل ہی غلط ہے. اس لیے کہ قرآن پاک کے الفاظ بالکل واضح ہیں. فجعلناها نکالا,
یعنی ہم نے عبرت بنا دیا. تو عبرت جو ہے وہ انسان کسی چیز کو دیکھ کے ہی اس سے پکڑتا ہے جو بہت کلیئرلی واضح کر کے دکھائی گئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جس کو دیکھ کے انسان کرتا ہے. اگر ان کی کوئی سوچ ایسی ہوگی تو اس کے بارے میں کسی کو کیا پتا. تو یہ ایکچولی جو ہے نا یہ خرق عادت واقعات ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کہ اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ معجزات وغیرہ اللہ تعالیٰ دکھاتے تھے اور اس طرح کے خرق عادت واقعات ہوتے تھے. تو ان واقعات کو خام خواہ فطرت کے مطابق ان کی تعویلات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ بندوں کو کسی طریقے سے بھی اپنا عذاب دکھا سکتے ہیں, اور ہوتا تھا پچھلی قوموں کے ساتھ اس قسم کے معاملات. تو یہ تعویلات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت کلیئر واضح ہے یہ جو احکامات ہیں. آگے آپ سورۃ الاعراف میں بھی پڑھیں گے اور یہ الفاظ قرآن پاک کے کلیئر ہیں کہ اسی طرح سے ہوا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو واقعہ ہے اس سے ہمیں کیا نصیحت پکڑنی ہے کہ ایک تو وہی کہ اللہ کا تقویٰ ہونا چاہیے, تبھی انسان نصیحت پکڑے گا. جن کے دل میں ڈر نہیں ہوگا نا, یہ اتنی بڑی بات, یہ اس طرح کی بات انہیں پہ اثر کرے گی. یہ بہت زیادہ ڈرانے والی بات ہے. آپ اگر اس کو خالی ایک واقعہ پڑھ کے نہ گزر جائیں, اس کے اوپر غور کریں, تھوڑی دیر سوچیں کہ اللہ کا عذاب کس طرح سے آیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کو کتنا ان کے اوپر غصہ آیا اس حرکت کی وجہ سے کہ ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں. اور یہ تو آپ دیکھیں کہ جو آزمائش ہے دنیا کی, یہ تو ہر دور میں ہر انسان کے لیے رہی ہے. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو حرام ہیں ان میں اٹریکشنز نظر آتی ہیں. شیطان بھی بہت زیادہ ان کو اٹریکٹیو بنا کے انسان کو دکھاتا ہے. لیکن یہی انسان کا امتحان ہے کہ اس میں کتنا اللہ کا خوف ہے اور وہ اللہ کے حکم کو کتنا پرائرٹائز کرتا ہے, کتنا وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ترجیح دیتا ہے اور کتنا وہ اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے. یہی چیز چیک کرنے کی, اور یہیں پہ آ کے انسان جو ہے وہ پھسل جاتے ہیں نا. تو اور آپ دیکھیں یہ ہیلا سازیاں کرنا اور مختلف تدابیر کر کے ناجائز کو جائز قرار دینا اپنے لیے, یہ تو آج بھی بہت ہوتا ہے. آج بھی ایسا ہوتا. شراب کے بارے میں لوگ کہہ کے اس کو جائز کر لیتے ہیں. یہاں پہ بھی کچھ لوگوں کا ہے یہ کانسیپٹ کہ نہیں وہ تو یہ تو بڑی ریفائنڈ فارم آف وائن ہے, اس سے تو کچھ نہیں ہوتا. وہ تو جس شراب سے منع کیا گیا تھا وہ اس زمانے کی, وہ اس طرح کی تھی, اس کے اس طرح کے اثرات ہوتے تھے. اس قسم کی باتیں کر کے اپنے اوپر لوگوں نے جائز کیا اور پیتے ہیں. مسلمان بھی, مسلمانوں کو بتا رہی ہوں آپ کو. خدمت خلق کے نام پر لوگ کانسرٹس کر رہے ہیں, ہر اس طرح کا ناجائز کام کر کے, اور اس کے بعد کہ جی ہم تو چیریٹی کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں اور ہم تو لوگوں کی خدمت کریں گے. اس قسم کے معاملات, اوپر سے دین کا لبادہ اوڑھ کے اور کہنا کہ یہ تو جائز ہے, اتنا تو کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں عورتوں کو جو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا اس کی بجائے کہا جاتا ہے کہ ہم نے تو جہیز دے دیا, وچ از رانگ. آپ جہیز دینا اللہ کا حکم نہیں ہے. وراثت میں حصہ دینا عورت کو, بیٹی کو, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. لیکن ہمارے ہاں اس کو بھی اپنے لیے اس طرح کی تعویلات کر کے جائز قرار دے دیا جاتا ہے نا. پھر تحفے تحائف کا نام دے کے لوگوں کو رشوت دی جاتی ہے اور پریٹینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ نہیں ہم نے تو تحفہ دی ہے. تو اپنے آپ سے خود سے یہ طریقہ نکال لیا غلط کو صحیح کرنے کا. سود کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو تجارتی منافع ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں. حجاب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں, اصل پردہ تو دل کا ہے یا آنکھوں کا پردہ ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے نا. ہیلا سازی انسان تبھی کرتا ہے جب انسان کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا اس کام سے, یا اس حکم سے بچنا چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کے اگینسٹ جانا چاہ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو اپنا دنیاوی فائدہ اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے نا. تو اس لیے اس طرح کی ہیلا سازیاں کی جاتی ہیں. تو یہ بھی جو بات ہے کہ اصل پردہ تو دل کا ہوتا ہے, آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے. دل اور آنکھوں کے پردے کو تو اللہ تعالیٰ نے غفلت کی علامت کہا ہے قرآن پاک میں, پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے, غشاوت. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن جو آپ کہنے کی ہیلا سازیاں لوگوں نے اختیار کی ہوئی ہیں. چھوٹے چھوٹے بہانے ہیلے کر کے حرام کو اپنے اوپر حلال قرار دینا, یہی ہیلا سازی ہے, اور یہی ہے اللہ کے حکم سے بچ نکلنے کے لیے تدبیریں ڈھونڈنا. ٹھیک ہے. اور اسی سے ہی منع کیا گیا ہے. منع کیا کیا گیا, یہ اتنا جو ایک بڑا واقعہ بتایا گیا ہے کہ یہ کس قدر اللہ کے غضب کو بلانے والی بات ہے. اور یہ ہوتا کب ہے؟ یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان میں سے اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے. اللہ سے بے خوف ہو کے زندگی گزارنا بدعملی کا باعث بنتا ہے.
اور پھر اللہ کی سزا اور اللہ کی پکڑ کا باعث بنتا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے اس میں. تو جب دین کے احکامات واضح ہو جائیں تو اس میں کوئی ہیلا سازیاں، کوئی بہانے بازیاں نہیں کرنی کہ کسی طریقے سے ہم بچ جائیں اور ناجائز کو اپنے اوپر جائز قرار دے دیں. اور بھی آپ لوگ اس کے بارے میں سوچنا، اور اگر کوئی ایگزامپلز اور ذہن میں آتی ہیں تو آپ لکھ لیں اپنے نوٹس میں. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اس زمانے میں موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو بعد میں آئے ان سب کے لیے نصیحت بنا دیا. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف شاید کیونکہ یہود کا واقعہ تھا تو انہی لوگوں کے لیے نصیحت تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک میں بیان کریں کہ ہم بھی اس سے نصیحت پکڑیں، کیونکہ ہمارا بھی آج وہی حال ہے. جو کچھ وہ کرتے تھے وہی کام آج امت مسلمہ بھی کر رہی ہے. تو ہمارے لیے بھی اس میں نصیحت ہے. لیکن نصیحت کون پکڑیں گے؟ تقویٰ والے، جن میں اللہ کا خوف. جن میں نہیں ہے وہ تو اس واقعے کو بھی ایسے بس ایک سٹوری کی طرح لیں گے اور ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال لیں گے، نہ اس کے اوپر غور کریں گے، نہ اس سے کچھ عبرت لیں گے، نہ اس سے کوئی سبق حاصل کریں گے. تو یہ قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے نا اس پہ غور کریں، رکیں، تدبر کریں، سوچیں کہ یہ بات کیوں اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، مجھے کیا سکھایا جا رہا ہے، مجھے کیا بتایا جا رہا ہے، یہ سمجھنے کی بات. ٹھیک ہے، چلیں آگے دیکھیں. ابھی آگے ایک اور واقعے کا ذکر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی جاہلوں میں سے ہوں. وہ اور از جب قال کہا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی وہ وقت بھی یاد کرو جب یہ ہوا تھا. قولا کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے. لی قومی ہی، لیے قوم کے اپنی، یعنی اپنی قوم کو انہوں نے کیا کہا؟ ہی جو ہے اس کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہو، ہی، ہم، یہ سارے اس طرح کے ضمائر ہوتے ہیں. انا، بے شک، اللہ تعالی، یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے تم کو. یہ جو ہے آتین والا وہ کے معنی میں، الف میم رے، یہ امر جو ہے نا یہ حکم کے لیے آتا ہے، اور کم تم سب کو. امر کا مطلب کام بھی ہوتا ہے. امور ہم اردو میں کہتے ہیں نا امر اور امور کام کے لیے، لیکن یہ حکم کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، کم تم سب کو، کم پلورل کے لیے آتا ہے، کا سنگل تم کے لیے آتا ہے اور کم پلورل تم کے لیے آتا ہے. ان کے تذبحو، تم ذبح کرو، تا آتین والا تم کے لیے، زال باہا ذبح کرنے، ذبح کرنا وہی یعنی سلوٹر کرنا جو ہمارے اردو میں بھی ہے. واؤ جو ہے نا یہ پلورل کی وجہ سے آ رہا ہے. بقرہ، ایک گائے، یہ ورڈ ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام سورت البقرہ ہے. بقرہ جو ہے یہ گائے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، مؤنث. بقرہ جو ہے نا بیسیکلی اس کا جو ویسے لغوی معنی ہے نا کریدنا یا کھودنا. بقر الارض ہوتا ہے زمین کو کھودنا یا جوتنا جو سا ہوتا ہے نا اس کے لیے آتا ہے یہ. بقر نام بھی ہوتا ہے جو کہ ریسرچ کرنے والا یا بہت زیادہ تحقیق کرنے والا، یعنی وہ بھی کرید کی جاتی ہے نا تحقیق، تو اس معنی میں. anyway، قولو، انہوں نے کہا، کیا، حمزہ زبر جو ہے یہ حرف استفہام ہے کیا کے معنی میں. کیا، تتخذنا، تم بناتے ہو ہم کو. اتخذا بنانا، ٹھیک ہے، شروع میں جو تے ہے وہ تم کے لیے آ رہی ہے آتین والی. پھر اتخذا کا ورڈ ہے یعنی روٹ ورڈ اس کا حمزہ خا زال یعنی الف خا زال ہی اخذ کرنے والا ہی روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بنانا یا لینا. اور نون الف نا ہم کے لیے آتا ہے. اتتخذنا، کیا تم بناتے ہو ہم کو، ہزوا، مزاق، استہزاء کرنا ہوتا ہے نا اردو میں ہم کرتے ہیں. اس کا روٹ ورڈ ہا، زا اور حمزہ. زا یعنی زے جس کو ہم کہتے ہیں، اور ہا ہے زے، اور حمزہ لکھ لیں یا الف لکھ لیں. عربی میں جو ہے وہ حمزہ ہی بولا جاتا ہے اس کو. تو استہزاء والا ورڈ ہے یہ. اور قولا، کہا، اعوذ، کہا کس نے کہا؟ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب آگے سے آ رہا ہے. انہوں نے کہا اعوذ، جو ہے وہ آتین والا میں کے معنوں میں، اوز جو ہے عین واو زال جیسا ہم کہتے ہیں نا تعوذ
پڑھنا، تو یہ پناہ کے معنوں میں آتا ہے. اعوذ میں پناہ لیتا ہوں باللہ اللہ کی. ٹھیک ہے، یہاں پہ بازربی کے معنوں میں آ گیا. ان کے اکونو میں ہو جاؤں، یہاں پہ پھر الف جو ہے یہ میں کے معنوں میں ہے، آتا ہے ان والا. کانا یکونو ہو جانا، کہ میں ہو جاؤں من سے الجاہلین جاہلوں میں سے، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. جی ہاں اور لا. جاہل عقل سے خالی ہونا، علم نہ رکھنا یا اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرنا، سب چیزیں جہالت ہی ہیں. اور یوزلی یہ ورڈ مذمت کے لیے آتا ہے، بعض دفعہ یہ نہیں بھی آتا اس معنوں میں، لیکن یوزلی اسی میں آتا ہے. اچھا، اب یہ جو ہے ایک واقعہ جو ہوا تھا ان کے ساتھ، ایک ونس اگین ایک معجزاتی معاملہ ہی تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، اور یہ بھی وہیں پہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جو جہاں پہ ابھی اس علاقے میں گھوم رہے ہیں سینائی پیننسلا میں، جو صحرائی علاقہ. وادی تی بھی شاید آپ کے پاس تفسیر میں آپ لکھا ہوا پڑھیں اس کو، تی کا میدان، تے یہ اور لٹکنے والی ہے. تو یہ اسی طرح تی کا جو ہے نا سرگرداں پھرنا، ویسے تو یہ حیرت کے مفہوم میں آتا ہے، لیکن یتی ہونا شاید آپ کو یاد ہو قرآن پاک میں، جو ایک اسٹوڈنٹ انہوں نے پڑھا ہوا. بہرحال یہ وادی تی یتی کا میدان، میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہیں آپ تفاسیر میں پڑھیں، یہ اسی جگہ کے لیے آتا ہے یہ ورڈ، جہاں پہ یہ گھومتے رہتے. اور ہوا یہی تھا کہ یہ بس صبح کو چلتے تھے اور شام تک پھر ادھر ہی پہنچ جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا ان کے لیے یہ ہو گیا تھا نا کہ انہوں نے انکار کیا تھا جہاد کرنے سے. تو ادھر ہی گھومتے رہتے تھے. وہیں پہ ایک اور جو معجزاتی واقعہ ان کے ساتھ ہوا تھا، جو کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت ہوتے تھے اس طرح کے واقعات، اور ہوا یہ تھا کہ ان میں سے ایک کوئی شخص تھا جس کو کسی دوسرے نے قتل کر دیا، جس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. کوئی کہتے ہیں بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا، کچھ میں ایسے ہی آتا ہے کہ دوست کو قتل کر دیا. بہرحال یہ ہوا کہ قتل کر کے لاش کہیں پھینک دی، اور اس کے بعد ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں شروع ہو گئیں. تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ایکچولی قاتل کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم یہ دیا کہ ایک گائے ذبح کرو، اور اس گائے کو ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک حصہ، گائے کے جسم کا کوئی گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس لاش کے اوپر مارو، تو اس معاملے کا جو ہے وہ حل نکل آئے گا، پتہ چل جائے گا کہ کون ہے. یہ زیادہ یہ بھی ڈیٹیل جو ہے نا آگے آپ پڑھیں گے. تو یہ وہ واقعہ ہے جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہوا کیا تھا. وہ زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں. ابھی اس کو دیکھتے ہیں. تو جب یہ واقعہ ہو گیا، یعنی قتل وغیرہ ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا تھا، ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو رہی تھی، فلاں نے قتل کیا، فلاں نے قتل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ حکم ہوا کہ ان کو کہو گائے ذبح کریں، وہ حکم اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. اب انہوں نے آگے سے کس طرح کا جواب دیا اور ان کا کیا رویہ رہا اللہ کے حکم کے ساتھ، وہ بیسیکلی اس واقعے میں سمجھنے کی بات ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو دیکھیے انہوں نے کہا قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کہ تم کیا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو. پہلے تو ذرا اس چیز کو دیکھیں نا کہ انہوں نے کس طریقے سے آگے سے رپلائی کیا. یعنی ان کو اللہ کے نبی، اتنے برگزیدہ پیغمبر، اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو ان کے ساتھ ہیں، وہ سلسل جن کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے وہ معجزات بھی دکھائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر اتنا رحم و فضل اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ساتھ کھانا پینا بھی ہو رہا ہے، ساری جو ڈیٹیلز آپ پڑھ رہے ہیں. اس کے باوجود ان کا رویہ ایسا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بہت زیادہ ڈسریگارڈ کرتے تھے، بات اچھے طریقے سے بھی نہیں کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے رہتے تھے کہ تم نے ہمیں لا کے صحرا میں بھٹکا دیا، ہم اچھے بھلے وہاں پہ رہ رہے تھے، اور ان کو بلیم کرتے رہتے تھے. اچھا، تو انہوں نے آگے سے پیغمبر کو کس طریقے سے جواب دیا کہ تم کیا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو. یعنی انہوں نے اللہ کے حکم کو ایک مذاق سمجھا. ذرا اس کی تھوڑی ڈیپتھ میں جا کے سوچیں. اصل میں بات یہ تھی کہ چونکہ یہ مصر میں اتنے عرصہ تک غلام بن کے رہے تھے نا، اور وہاں پہ مصر میں چونکہ گائے کو مقدس سمجھا جاتا تھا،
تو ان کے دلوں کے اندر بھی جو ہے وہ گائے کی محبت بیٹھ گئی تھی اور گائے کی ایک احترام و مقدس اس کو سمجھتے تھے. جیسا آپ نے پہلے بھی واقعہ پڑھا کہ انہوں نے ایک بچڑا بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیا تھا. تو یعنی وہ ادھر مصریوں کے ساتھ رہتے رہتے نا ان میں بھی گائے کی محبت آ گئی تھی بنی اسرائیل میں, اور یہ بھی اس گائے کو مقدس سمجھنے لگے تھے. اور اس کا تو اس لیے ان کو یہ بات جو ہے نا بڑی ایک طرح کے مذاق لگی کہ یہ کیا مذاق کر رہے ہو تم ہمارے ساتھ کہ ہم گائے کو ذبح کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا, اب اس میں جو ایک سمجھنے کی بات ہے نا ہمارے لیے کہ اس میں ساتھ ساتھ جو اسباق ہے نا وہ بھی ہم سمجھتے جائیں, پھر آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب احکامات بتائے جائیں یا سامنے آئیں پتہ چلے جائیں تو اس میں انسان کا رویہ سنجیدگی والا ہونا چاہیے. اللہ کے احکامات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے, اس کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے. تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہ قرآن میں بتایا گیا, ٹھیک ہے نا. مذاق بنانا یا مذاق سمجھنا اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ انسان کبھی کبھار کرے, ہر وقت نہ کرے, اور کبھی کر لیا کبھی نہیں کر لیا, یا فیکچولی مذاق بنانا, یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ باقاعدہ اس کے ایک وہ تمسخر اڑایا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں کیسے, یہ تو ایسی باتیں ہیں, یہ تو اس وقت تھا اور یہ نہیں ہے ایسے. بہت سی ایسی چیزیں آپ دیکھیں آج کل, جس طرح ابھی کل پرسوں بھی میں کسی کا سن رہی تھی کہ جو ویلنٹائنس ڈے جب بھی آتا ہے تو اس کے اوپر ایک وہ بہت زیادہ ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے, کہاں لکھا ہے ویلنٹائن ڈے حرام ہے اور یہ اور وہ, اس طرح کی باتیں نہیں مانتے. ان کو جب سمجھایا جائے تو وہ آگے سے یا تو آپ کو سنب کریں گے یا وہ مذاق اڑائیں گے یا اس طرح کی باتیں. یہ دس از جسٹ این ایگزامپل, بہت سی چیزوں میں لوگ ایسے کرتے ہیں. تو یہ اخلاقی طور پر بہت زیادہ زوال پذیر قوم کی نشانی ہے, کیونکہ ان کا بھی تو یہی حال تھا نا کہ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو. بیسیکلی اندر مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس چیز کو بہت زیادہ سیکرڈ سمجھتے تھے, اور ان کے لیے یہ تو بہت ہی عجیب سی بات تھی کہ گائے کو ذبح کریں, گائے کو کیسے ہم ذبح کر سکیں. اور بیسیکلی اس حکم کو دیے جانے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی یہی کار فرما تھی کہ ان کو ان کے دلوں میں جو یہ گائے کی محبت بیٹھ گئی ہے نا, اس کو ختم کیا جائے, ان کے اندر سے اس چیز کو نکالا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چنا تھا لوگوں کے تک ہدایت پہنچانے کے لیے, ان تک کتاب پہنچائی اور ان تک احکامات پہنچائے کہ یہ آگے پہنچائے, تو اس لیے ان کی تربیت ضروری تھی. anyway, انہوں نے اس طرح کا رویہ آگے سے اختیار کیا کہ تم کیا مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ, یہ تو بڑی مذاق والی بات ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے اس حکم کو بہت یعنی سنجیدگی سے نہیں لیا. اچھا, اب آگے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے وہ بھی بہت سمجھنے والا ہے. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں جیسی باتیں کروں. یعنی اللہ کے پیغمبر ہیں, پیغمبر تو تعلیم دینے میں, دین کی تعلیم دینے میں بہت سنجیدہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بہت زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں. پیغمبر کوئی عام ہستیاں تو نہیں تھیں, اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ خاص چنے ہوئے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ پوری طریقے سے ان کی تربیت کر کے اور ان کو اس طرح سمجھا کے اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ گائیڈنس میں وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے. بہت زیادہ خیر خواہ ہوتے تھے اپنی قوم کے, اور بہت زیادہ وہ سنجیدہ ہوتے تھے. کوئی پیغمبر جو ہے وہ غیر سنجیدہ بات یا مذاق تو نہیں کر سکتے, اور پیغمبر کی عزت و تکریم قوم پر لازم ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں جاہلوں جیسی بات کروں. تو جاہلوں جیسی بات کیا ہے؟ مذاق اڑانا یا دین کے احکامات کا مذاق بنانا. ٹھیک ہے, جو کہ اس میں سبق ہر دائی کے لیے ہے کہ جب بھی دین کے حوالے سے بات کرنی ہے تو کوئی دین کا مذاق بناتے ہوئے یا تمسخر کرتے ہوئے, یا اگر ان سے کوئی کچھ پوچھ رہا ہے, جو بھی سمجھانے والے اللہ کی بات پہنچانے والے, ان کے لیے یہ ایک سیکھنے کی بات ہے کہ کوئی بھی کسی طرح کا سوال کر رہا ہے تو اس کو سنجیدگی سے اس کا جواب دینا ہے, ورنہ مذاق اڑانا یا مذاق بنانا کسی کا بھی یہ جہالت میں آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے ہم نے یہ کس کی صفت پڑھی تھی, منافقین کی, کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں دوسروں کا. ٹھیک ہے, تو ان جنرل بھی آپ دیکھیں اخلاقی لحاظ سے بھی یہ غلط ہے کسی کا مذاق اڑانا, کسی کی دل آزاری کرنا, کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. مومن تو کسی کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا.
یہ جو ایک اس سے تھوڑا سا یہ بھی ایک لیسن ملتا ہے, اس سے بھی ہم سیکھ لیں. ایون کوشش کریں کہ اپنے بچوں کا بھی مذاق نہ اڑائیں. ٹھیک ہے, ان کی کچھ چیزیں ہمیں ویسے اچھی لگتی ہیں جس کو ہم انجوائے کرتے ہیں, دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ, لیکن بچے بھی اگر کوئی ایسی بات کریں جو آپ کو لگ رہی ہو مذاق کا فیس, تو اسی قسم کا مذاق نہ بنائیں کہ وہ جو ہے وہ انڈر کانفیڈنٹ ہو جائیں یا دوبارہ آپ سے کوئی بات پوچھتے ہوئے وہ گھبرائیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے, کسی کا بھی نہیں ہو رہا ہے. ہمارے یہاں نا بہت اس چیز کو لائٹلی لے لیا جاتا ہے, لوگوں کا مذاق اڑانا محفل میں دوسروں کے سامنے. یہ غلط ہے, یہ مت کیا کریں اگلے کی, اس سے دل آزاری ہوتی ہے اور یہ مومن کا شیوا نہیں ہے, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہلکے پھلکا کوئی ویسے مزاح کرنا, جو ایک مزاح ہوتا ہے اور ایک مذاق اڑانا ہوتا ہے, تو ہلکا پھلکا کوئی ایسے مزاح کر لینا اس میں حرج نہیں ہے, لیکن جو غلط چیز ہے اس کو میں کہہ رہی ہوں. اچھا, تو اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو علم والے ہوتے ہیں نا وہ اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں, وہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتے. ٹھیک ہے نا. اچھا, تو اس سے یہ پتا چلا کہ یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے اس پہ واپس آئیں کہ اس سے یہ پتا چلا کہ دین کے احکامات کا مذاق بنانا یا دین میں کے احکامات کو مذاق میں لینا یا اس کو سنجیدگی سے نہ لینا, یہ بہت بڑی جہالت ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم نے بھی تو کسی دین کے حکم کا یا اللہ تعالیٰ کی بات کا مذاق تو نہیں بنایا ہوا ہے. اب اپنے عمل سے ہی ہم اس کو چیک کریں. زبانی مذاق بنانے سے بھی گریز کریں اور عملی طور پر بھی گریز کریں, دونوں ہی غلط. اور دین کی تعلیم جو ہے نا اس میں سنجیدگی اختیار کریں. جب دین سیکھنا ہے نا تو اس میں غیر سنجیدہ رویہ جو ہے نا اس کی وجہ سے آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے. اور یہ بھی غیر سنجیدگی ہے کہ استقامت نہ رکھنا, کبھی لے لینا کبھی چھوڑ دینا, تھوڑا سا کر لیا باقی کا چھوڑ دیا, اچھا کل کر لوں گا, اچھا آج کلاس نہیں لیتا, آج یہ نہیں کرتا. نہیں, یہ غیر سنجیدہ رویہ, اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ نے قرآن سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, اللہ کے احکامات سمجھنے ہیں نا, تو آپ کو بہت زیادہ استقامت کی ضرورت ہے, بہت زیادہ سیریس سنجیدہ رویے کی ضرورت ہے. اس چیز کو سمجھیں. ٹھیک ہے, تو استقامت پیدا کرنے کے لیے. اچھا, آگے دیکھیں آیت نمبر 68. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے. آپ نے فرمایا سنو, وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچی بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان گائے ہو. اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بچانا. قالوا انہوں نے کہا ادعو پکارو یا دعا کرو. دال عین واو جو ہے دعا کے معنوں میں ہوتا ہے نا, تو دعا پکارنے کے لیے ہی آتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو ادعو امر کا صیغہ ہے کہ دعا کرو. لنا لیے ہمارے, نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے. رب کا رب سے تمہارے, یبین وہ بیان کر دے. شروع میں یہ جو آتا ہے والا وہ کے معنوں میں, با یا نون کسی چیز کو واضح کر دینا, بیان کر دینا. مبین کا ورڈ ہوتا ہے نا, بہت کلیئر چیز کے لیے آتا ہے, تو بیان کر دے, واضح کر دے. لنا لیے ہمارے, ماہیا کیسی ہے وہ, کیا ہے وہ. یہ ہوا ہیا جو ہے یہ وہ اس کے لیے آتا ہے, او ماں کیا ہے وہ. تو یعنی ہمیں یہ پتا چل جائے کہ وہ کیسی ہے وہ گائے. قال انہوں نے کہا, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, انہو بے شک وہ, انا بے شک اور ہو وہ, یقول وہ فرماتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, انہا بے شک وہ, ہا جو ہے وہ مونس کے لیے آتا ہے, ہو مذکر کے لیے آتا ہے. یہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو آیا نا, تو آگے جو گائے ہے اس کے لیے ہا آ رہا ہے. ہو مذکر کے لیے ہوتا ہے اور ہا جو ہے وہ مونس کے لیے آتا ہے. پروناؤنس. بقرۃ ایک گائے. ٹھیک ہے, لا نہیں, فاردن بوڑھی, فا را اور داد اس کا روٹ ورڈ ہے, اور یعنی یہ بڑھاپے کے لیے آتا ہے. ویسے فر جو ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی سخت چیز کو کاٹنا. ایک تو حکم ہوتا ہے نا جو ہم کہتے ہیں قطعی حکم ہوتا ہے, وہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے جس کو ہم فرض کہتے ہیں. اور فرد الحدید آتا ہے لوہے کو کاٹنا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے جو عمر کاٹ چکی ہو,
یعنی جو زیادہ بوڑھی بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, بڑھاپے میں گوشت جو ہے وہ بھی ہڈیوں سے کٹنے لگ جاتا ہے نا, علیحدہ ہونے لگ جاتا ہے, اس لحاظ سے بھی یہ بڑھاپے کے لیے آتا ہے. یا آپ کہہ لیں کہ جو عمر کاٹ چکی ہو اپنی, تو بیسیکلی اس کا جو لغوی معنی ہے کاٹنا ہوتا ہے. اچھا, نہ بوڑھی ہو, ولا اور نہ بکر. بکر جو ہے یہ جوان کے لیے آتا ہے, یعنی گائے کے لیے ایسی گائے جس نے ابھی کوئی بچہ نہ پیدا کیا ہو, یا زیادہ ینگ ایڈلٹ جو ہے وہ بھی نہ ہو. اوان جو ہے عین واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے, اور یہ درمیانی عمر کے لیے, یعنی ادھیڑ عمر آپ کہہ لیں اس کے لیے آتا ہے. لیکن ایسی مادہ جو کہ کچھ بچے جس نے جنم لیے ہوں اس کے لیے آتا ہے. یہ مطلب گائے کے لحاظ سے جو ان کی ٹرمینالوجیز عربوں میں جو یوز ہوتی تھی نا, کیونکہ یہ جو مویشی جانور تھے, گائے, بکری, اونٹ, یہ تو ظاہر ہے ان کا بڑا اثاثہ تھے اور ان کی زندگی کا بہت اہم حصہ تھے. تو اللہ تعالیٰ وہی ووکیبلری یوز کر کے قرآن پاک میں بتا رہے ہیں کہ جو یہ ایزیلی سمجھ جائیں. اوان بینا ذالک, بینا درمیان, ذالک کا اس کے, یعنی ان دونوں کے درمیان کی, یعنی اوسط عمر کی آپ کے لیے, نہ زیادہ بوڑھی ہے نہ زیادہ جوان ہے. ففعلو, پس کرو. ف تو اور فا این لام کرنا فعل ہوتا نا, ورب. تو یہ افعلو جو ہے یہ بیسیکلی امر کا ہی صیغہ ہو گیا کہ پس کرو ماں جو تؤمرون, تم حکم دیے جاتے ہو. تو یہ تم والا آتا ان والا الف میم را جو ہے یہ حکم ہے, اور واو نون پلورل. اور جب پہلے حرف پہ پیش ہو اور پھر ساری حرکات اوپر ہو تو اس کا ترجمہ اسی طرح سے کیا جاتا ہے, تم حکم دیے جاتے ہو. یعنی آپ دیکھیں اس میں کوئی زیر آپ کو نہیں نظر آ رہی, تم حکم دیے جاتے ہو. اچھا, اب بنی اسرائیل جو ہے انہوں نے جب یہ حکم سنا اور ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم گائے کو ذبح کر دیں, کیونکہ یہ تو گائے کو بہت سیکرٹ سمجھتے تھے. تو اب چونکہ یہ اس حکم سے بچنا چاہ رہے ہیں نا, تو اب انہوں نے سوالات کرنے شروع کیے مختلف قسم کے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا ہم بچ جائیں, یا اس حکم کو جو ہے ہم پوسٹ پون کیے جائیں. تو کہا انہوں نے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو. اچھا, سب سے پہلے تو ان کا ذرا رویہ دیکھیں آپ, یہ جو ہے نا قالوا ادع لنا ربک, اپنے رب سے پوچھو, تم اپنے رب سے پوچھو. یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا, جس طرح پہلے انہوں نے کہا تھا لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک, جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کرنے, اپنے رب سے پوچھو. یعنی ہر دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا ان کا رب کہہ کے بات کرتے تھے, اپنا رب کہہ کے, ربنا کہہ کے بات نہیں کرتے تھے. یعنی انہوں نے ان کا وہ تعلق ہی نہیں وہ اپنا بناتے تھے رب سے, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اتنا مذاق بھی اڑا لیتے تھے, اور اتنی ڈھٹائی سے نافرمانی اور حکم عدولی بھی یہ کر جاتے تھے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا رب سمجھیں. اللہ تعالیٰ سے ہر مومن کا ایک خاص تعلق ہونا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. اپنے رب کو اپنا رب سمجھیں کہیں بھی, ٹھیک ہے نا. اور ایک وہ تعلق کیسے ہو سکتا ہے, وہ تعلق تبھی بن سکتا ہے جب ہم روزانہ کی بیسس پہ اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کریں, اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے فرائض ہیں ان کے اوپر عمل کریں اور سمجھ کے کریں. نماز میں جب ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم, تو کبھی اس پہ غور تو کریں کہ ربی کا مطلب ہوتا ہے میرا رب ہے جو بہت پاک ہے, جو بہت عظیم ہے. سبحان ربی الاعلی, میرا رب ہے جو بہت اعلیٰ ہے. تو اس کو کبھی انسان احساس کے ساتھ پڑھے نا کہ وہ میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے, جس نے جو میری پرورش کر رہا ہے, جس نے مجھے کھانے پینے کو رزق دیا, جس نے مجھے اتنی بے شمار نعمتیں دی ہیں, اتنا فضل میرے پہ کیا ہے. تو اس کے ساتھ نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اس خالق کے ساتھ, اس مالک کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہونا چاہیے, اور اس تعلق کا احساس ہونا چاہیے, اور اس احساس کے ساتھ ہم نے ربی اور ربنا کہہ کے دعا مانگی. اسی طرح ہم جو اتنی دعائیں ہیں ہماری, ربنا ظلمنا, اور جتنی بھی یہ ربنا والی دعائیں ہیں, ربنا آتنا فی دنیا, تو جب اس کو پڑھیں نا تو اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ ہم اپنے رب کے ساتھ بات کر رہے ہیں. وہ کسی کا رب نہیں ہے. بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ شاید میں تو بہت گناہگار ہوں تو میں اللہ سے دعا نہیں کر سکتا, دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں. کوئی مانگنے والا ہو, کوئی اللہ کی طرف جانے والا ہو, قدم بڑھانے والا ہو,
ٹھیک ہے. تو ایک تو ان کا پہلے آپ یہ رویہ دیکھیں کس طریقے سے یہ ہر دفعہ بات کرتے تھے کہ اپنے رب سے پوچھو کہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ کس طرح کی گائے ہے، یعنی وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہے، کون سی ہے، کیسا اس کا رنگ ہے، اس قسم کی اب یہ باتیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ظاہر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو واضح کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو گائے ہے وہ درمیانی عمر کی ہے، بہت زیادہ بڑی عمر کی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ ینگ بھی نہیں ہے، جوان بھی نہیں ہے، ان کے درمیان. اور یہ جو اینڈ پہ بات کی گئی ہے نا، اس پہ بھی غور کریں. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس اب کر لو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یعنی زیادہ سوال مت کرو، زیادہ بحثیں باتیں مت کرو، جو کہا جا رہا ہے اس کو کر گزرو. ٹھیک ہے، بس اس طرح کی ہو کہ نہ بوڑھی ہو زیادہ، نہ زیادہ جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو. اب کر لو جو تمہیں کہا جا رہا ہے، یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت کی جا رہی ہے، وارن کیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ان کی کیا فہرست ہے اور یہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. تو ان کو یہاں پہ بھی سمجھایا گیا کہ اب کر لو جو تمہیں کہا جا رہا ہے، یعنی مزید اس میں جو ہے وہ خام خواہ بحث مباحثے یا حجتیں نہ دو اب اس میں. لیکن ظاہر ہے وہ نہیں رکے اس میں. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے. قالو، انہوں نے کہا، یہ جب واؤ آ جائے نا تو پلورل سمجھ لیا کریں، واؤ ہے یا واؤ نون ہے، یہ پلورل کے لیے آتے ہیں، یا یہ نون بھی پلورل کے لیے آتا ہے. ادعو، دعا کرو، پکارو، لنا، لیے ہمارے، رب کا، رب سے تیرے، یعنی اپنے رب سے. ہر ان کا جو بولنے کا سٹائل ہے نا وہ وہی ہے، وہ ہر دفعہ کہ تم اپنے رب سے پوچھو، تم اس سے یہ پوچھ کے بتاؤ. یبین، وہ بیان کر دے، یہ عطین والا وہ کے معنوں میں، با یا نون بیان کرنا، واضح کرنا، لنا لیے ہمارے، ما کیا، لون، لون جو ہے نا لام واؤ نون یہ رنگ کے لیے آتا ہے، قدرتی رنگ جو ہوتا ہے کہ اس کا رنگ کیا ہے. قالا، کہا، انہو، کالا کس نے کہا؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام. بے شک آپ نیچے لکھ لیں لفظی ترجمہ کریں تو انہو، بے شک وہ، انا بے شک کے لیے آتا ہے، ہو وہ کے لیے، یقولو وہ فرماتا ہے. اب یہاں پہ قولو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آ رہا ہے، اور یہاں پہ ہو جو ہے ہو کی ضمیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں. یقولو، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ انا بے شک، ہا وہ، بقرتن ایک گائے ہے، صفراء، صاد فار را، یہ جو ہے نا زرد کے لیے آتا ہے، یلو کے لیے. ٹھیک ہے. صفراء، فاقع جو ہے یہ خالص کے لیے آتا ہے، فا، قاف اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے. صفراء فاقع یعنی خوب چمکیلا زرد یا گہرا زرد، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا کالا سیاہ یا چٹا سفید، زیادہ ایکسپریس کرنے کے لیے اس طرح سے یہ آتا ہے. صفراء فاقع، لونہا، لون جو ہے رنگ کے لیے آتا ہے، رنگ اس کا. اچھا، فاقع جو ہے نا یہ صرف یلو کے لیے ہی آتا ہے، بلیک کے لیے نہیں آئے گا یہ. ٹھیک ہے، یہ عربی میں اسپیشلی اسی کے لیے آتا ہے. تسر، خوش کرتی ہے، سین را، را، سرور، مسرور ہونا، خوش ہونا، یا اردو میں بھی کرتے ہیں نا. تو تسر شروع میں جو تے ہے نا، اب یہ آتین والی نہیں ہے، یہ مونس کی تا آ رہی ہے. ٹھیک ہے. خوش کرتی ہے الناظرین، ناظرین دیکھنے والوں کو، یہ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. یہ اور نون جو ہے یہ پلورل کے لیے آتا ہے، نون زوئے رے روٹ ورڈ ہے اس کا. ٹھیک ہے، ناظر کی جمع ناظرین. اچھا، اب پھر مزید سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ اپنے رب سے پوچھو کہ وہ ہمیں یہ بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا. پہلے یہ پوچھا کہ اچھا بتائیں کہ وہ کس طرح کی ہے، تو ایک عمر کی قید ان کے اوپر لگ گئی، اب اس عمر کی ہونی چاہیے. آپ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ خوب زرد، چمکیلا زرد، یا جس آپ کہتے کھلتا ہوا برائٹ زرد اس کا رنگ ہے. اب آپ یہ نہ سمجھے وہ جو ہم جو یہ
مطلب اس طرح کا وہ ہائی لائٹر والا یلو نہیں ہے، مطلب گائے میں ایک جو آپ کہہ لیں لائٹ براؤن سارٹ آف آپ اس کو کہہ لیں اس طریقے کی، اور اس میں بھی بہت زیادہ خوبصورت سا برائٹ سا اس طرح کا رنگ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ اس طرح کا اس کا رنگ ہونا چاہیے، اور ایسا یعنی جو دیکھنے والوں کو بہت اچھا لگتا ہو، یعنی دیکھ کے ایک بڑی اچھی سی ہوتے نا بڑا اچھا صحت مند سا جانور جس کا کلر ذرا ڈفرنٹ سا ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو اس طرح کا بیسیکلی اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ان کو اسی گائے کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس کو یہ بہت زیادہ مقدس سمجھتے تھے، جو کہ اس طرح کی رنگ والی ہو اور اس قسم کی اس کی یعنی صفات ہوں کہ زیادہ بڑی بھی نہ ہو چھوٹی بھی نہ ہو، اور پھر آگے اب آپ مزید پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو بتایا کہ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ اب اس میں غور آپ نے کیا کرنا ہے ان ساری آیات کو پڑھتے پڑھتے کہ آپ دیکھیں کہ ایک تو ان کا یہ رویہ کہ یہ ماننا نہیں چاہ رہے نا، تو حجتیں دیے جا رہے ہیں، سوالات کیے جا رہے ہیں، نیت پیچھے کیا ہے؟ یہ نیت آج بھی لوگوں کی ہوتی ہے جب وہ کچھ ماننا نہیں چاہتے نا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو، تو اس کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں غلط نیت سے۔ صحیح پازیٹیو نیت سے سوال کرنا جو ہے وہ تو اچھی بات ہے، انکریجڈ ہے اس سے، بلکہ اور راہیں کھلتی ہیں اور زیادہ چیزیں اچھی طرح سے سمجھ آتی ہیں، لیکن غلط نیت سے پوچھے گئے جو سوالات ہیں نا، میں ان کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ دین کے حکم سے بچنے کے لیے یا جس چیز کو نہیں ماننا نہیں کرنے کا موڈ ہے اس کے لیے ایک وہ بچنے کے لیے حجتیں نکالنا، اچھا ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے آپ لوگوں سے کسی سے اس طرح سے بات کریں جو آلریڈی کسی طریقے کو اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب ان کو بتایا جائے کہ یہ دین کا حکم نہیں ہے، دین جس کو آپ دین سمجھ کے کریں ایسا نہیں ہے، اسپیشلی بدعات کے حوالے سے جب بات کی جائے تو وہ نہیں مانیں گے اس کو، اس کے لیے کبھی ایک لاجک دیں گے، کبھی دوسری دیں گے، کبھی ایک سوال کبھی دوسرا سوال، وہ حجتیں دے کے نا کہ بس نہیں ماننا اس بات کو، تو یہ چیز غلط ہے۔ اب آپ یہاں پہ بھی اگر دیکھیں نا کہ مسلسل عجیب قسم کے سوال کر کے یا حکم کو پوسٹپون تو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل میں حکم کو اپنے لیے مشکل بنائے جا رہے ہیں۔ اگر فوری عمل کر لیتے حکم سن کر تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی، ٹھیک ہے نا۔ تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا، سمجھ آ گئی، اللہ کے حکم کو سمجھنے کے لیے پازیٹیو نیت کے ساتھ جو سوال کیا جائے وہ بہت اچھا ہے، وہ انکریجڈ ہے، کرنا چاہیے، آپ سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں نا۔ لیکن یہاں پہ جو جس سوالات کی بات ہو رہی ہے یہ اس طرح کے سوالات ہیں جو کہ غلط نیت کے ساتھ یا نہ کرنے کی نیت کی وجہ سے کیے جاتے ہیں، اور خام میں ٹالنے کے لیے یا جو حجتیں دی جاتی ہیں نا اس کو اوائڈ کرنے کی حجتیں، یہ وہ مراد ہے۔ تو بیکار کی باتیں، بیکار کی حجتیں بالخصوص دین کے معاملات میں یہ نہیں کرنے چاہیے۔ بیکار کے سوالات اتنی دیر میں تو کام ہی کر لے انسان نا، تو زیادہ جو حجتیں یا باتیں ہوتی ہیں نا عموماً وہ نہ کرنے کی نیت سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر بے وجہ یا بلا ضرورت جو کثرت کلام ہے یہ دلوں کی سختی کا باعث بنتا ہے، یہ بھی ابھی آپ آگے اللہ تعالیٰ بیان کریں گے، کیونکہ انسان جو ہے ایک تو جو زیادہ باتیں کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کا فوکس بھی نہیں ہوتا، اور پھر وہ غلط بھی بات منہ سے نکل جاتی ہے۔ اور یہاں پہ تو جو یہ رویہ ان کا یہ اللہ کا حکم سن کے ہو رہا، آپ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ کا پیغمبر ان میں موجود ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے احکامات ان تک پہنچا رہا ہے، اور یہ آگے سے اس سے کس طریقے سے اس بات کو آگے سے آگے ٹالی جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل کسی بھی گائے کو قتل کر دیتے تو کافی ہوتا، مگر انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے مشکل کر دیا۔ یعنی سیدھا حکم آئے تو کوئی بھی گائے پکڑتے ذبح کر لیتے، خود ہی اب اپنے لیے مشکلات کرتے جا رہے ہیں۔ تو بے جا اور بلا ضرورت سوالات انسان جب کرتا جاتا ہے نا تو وہ پھر مشکل میں ہی پڑتا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے جو سر تسلیم خم کر دیتا ہے فوراً سن کے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے پھر آسانی کر دیتے ہیں، اور جو اس طرح کی حجتیں کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر مشکل کر دیتے ہیں اس کے لیے، کیونکہ وہ ماننا نہیں چاہتا۔ تو جو غلط نیت سے حجتیں کرتا ہے ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو فوراً مان لیتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب انہوں نے پوچھا کہ رنگ کیا ہے، تو اب ان کے لیے ایک رنگ بھی اسپیسیفائی کر دیا، پہلے ان کے لیے ایک ایج اسپیسیفائی کی، ورنہ تو کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے، نہ کوئی رنگ کی قید تھی نہ کوئی ایج کی قید تھی، لیکن اب وہ مزید اسپیسیفائی کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون. ابھی بھی ان کے نہیں وہ ماننے کی نیت ہوئی نا. تو ابھی کیا آگے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائے. اس قسم کی گائے تو بہت ہیں, پتہ نہیں چل رہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے. قالو انہوں نے کہا ادعو, یہ جب سیپریٹلی پڑھا جاتا ہے نا یہ ورڈ تو الف کے اوپر پیش آ جاتی ہے جب تیسرے حرف کے اوپر پیش ہو تو, ٹھیک ہے, یہ رول ہے عربی کا تجوید. اینی ادعو پکارو لنا لیے ہمارے رب کا, تمہارے رب سے, یبین وہ بیان کر دے, لنا لیے ہمارے, ماہیہ وہ کیسی ہے, انا بے شک, البقرہ گائے, اب یہ پورل آ گیا, تشابہ مل جل گئی ہیں, اس میں تے جو ہے یہ مونس کی آ رہی ہے, اور شین باہا مشابہ ہونا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا, تو مل جل گئی ہیں علینا ہم پر, یعنی مکس اپ ہو گئی, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے والی ہے. وہ انا اور بے شک ہم, انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے, لمہتدون البتہ ہدایت پا لینے والے ہیں. ڈالیا لام البتہ کے لیے آ رہا ہے. اچھا, پھر وہ مزید ان کی چل رہی ہے کہ اب تو اس طرح کی تو بہت ساری گائیں, تو اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ وہ کس طرح کی ہے, کیونکہ ساری ایک جیسی گائیں ہیں, سب مل جل گئی ہیں, ملتی جلتی ہیں ایک دوسرے سے, تو ہم کون سی والی ذبح کریں. لیکن یہاں پہ انہوں نے ایک ان کی بچت یہ ہوگی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ, انہوں نے کہہ دیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا لیں گے, یعنی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سی ہے اور کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو چونکہ انشاءاللہ کہہ دیا تو بچ گئے, بچت ہوگی ان کی. ٹھیک ہے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. آپ نے فرمایا کہ اللہ, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی, زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں ہے, وہ تندرست اور بے داغ ہے. انہوں نے کہا کہ اب آپ نے وہ حق واضح کر دیا, گویا وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی. اب آ کے انہوں نے وہ حکم مانا. اچھا, قولا کہا, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی, پھر ان کو مزید بتایا, انا بے شک ہو وہ, یقولو وہ فرماتے, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انہا بے شک وہ, بقرتن ایک گائے ہے, لا نہیں, ذلولن, ذلولن جو ہے یہ زال لام لام سے ہے, جو کہ پست یا نرم یا کے لیے آتی ہے, ذلت کا ورڈ ہوتا ہے نا, اسی سے ہی ہوتا ہے زال لام لام سے, یعنی وہ لا ذلول تثیر الارضی. تثیر جو ہے نا یہ سے واو رے اس کا روٹ ورڈ ہے, اور جو کہ ہل چلانا, سارا یہ سیریز ہے نا بیسیکلی غبار کا یا بادل کا اوپر اٹھنا اس معنوں میں آتا ہے. سور جو ہے آپ کو پتا ہوگا بیل کو کہتے ہیں, بیل بھی ہل چلاتا ہے نا, تو جب ہل چلاتا ہے تو مٹی اوپر کو اٹھتی ہے. تو تثیر الارض, الارض جو ہے یہ زمین کے لیے آتا ہے, تو زمین میں ہل چلانے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ولا اور نہ, تسقی الحرث پانی پلانے والی ہے کھیتی کو. تسقی جو ہے تیز میں مونس کی ہے, سین قاف یا جو ہے یہ ابھی آپ نے پڑھا تھا وَإِذِ موسیٰ لِقَوْمِهِ, تو یہ پانی پلانا اس معنوں میں آتا, سقایا کہتے ہیں اردو میں. الحرث, حرث جو ہے یہ کھیتی کے لیے آتا. ٹھیک ہے. ہاراسا, تو یعنی وہ کھیتی کو سیراب کرنے والی بھی نہیں ہے اور وہ زمین میں ہل چلانے والی بھی نہیں ہے. مسلمتن صحیح سلامت ہے, سین لام میم, لا شیعۃ فیہا نہیں کوئی داغ. یہ شیعہ جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ واو شین, اور یہ ہے واو آپ کو اس میں نظر نہیں آ رہا, لیکن وشی جو ہے نا یہ نشان یا علامت کے لیے آتا ہے. تو اس سے مراد یہ کہ اس کے اندر کوئی داغ بھی نہیں ہے ایسا, یعنی بالکل پلین اس کا وہ خوبصورت سا رنگ ہے, ایک ہی جیسا سالڈ کلر ہے. سفید کپڑوں پر اگر سیاہی گر جائے نا تو اس کے لیے بھی یہ وشی کا ورڈ آتا ہے. تو کوئی داغ نہیں ہے اس میں, فیہا اس میں, یعنی اس گائے میں. قولو انہوں نے کہا, الآن اب, یہ آنا جو ہے نا یہ اب کے معنوں میں, جئتا لایا ہے تو, جیم یا حمزہ, یہ آنا اور لانا دونوں معنوں میں آتا ہے.
جب اس کے بعد جیم یا حمزہ کے بعد جب بے آ جائے تو لانا کے معنی ہو جاتے ہیں. تو لایا ہے تو، تے زبر تے جو ہے یہ تم کے لیے آ رہا ہے. جیم یا حمزہ یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، ہر دفعہ روٹ پوری طرح سے نظر نہیں بھی آتا. جیم یا حمزہ لایا ہے تو بالحق کی حق کو، یعنی اب انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب تو اس سے مزید کچھ آگے رہ نہیں نہ گیا تھا، اب ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ کس کو ذبح، کون سی بڑی گائے کو ذبح کرنا. فذبحوها، پس انہوں نے ذبح کر دیا اس کو. تو ذبحوا، ذبح کر دیا انہوں نے، واو انہوں کے لیے آ رہا ہے پلورل کے لیے، اور ہا اس گائے کو یعنی مؤنث کے لیے. وما، اور نہیں، کادو، کاف واو دال، قریب ہے، قریب تھا کہ وہ، یہ جو ہے نا قاف واو دال یہ فعل مقارب ہوتا ہے، یعنی قریب ہونے کے، فعل کے قریب ہونے کے لیے آتا ہے. یہ کادو قریب تھا کہ وہ، یفعلون وہ کرتے، یعنی وہ پاسبل نہیں تھا کہ وہ کرتے لیکن انہوں نے کر دیا. اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا، مزید پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک اس طرح کی ہے جو بالکل بے عیب ہے، کوئی اس میں داغ دھبا نہیں ہے، اس سے کوئی زمین کو پہ ہل جوتنے کا کام نہیں لیا جاتا، اور نہ تو یعنی وہ زمین میں ہل جوتتی ہے، اور نہ ہی وہ پانی دینے کے لیے جو ایک رہٹ سا نہیں لگا ہوتا ہے جس کو گائے یا بیل ایسے چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ پانی دیا جا رہا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں کرتی، وہ کام بھی اس سے نہیں لیا جاتا، اور کوئی کمی اس میں عیب نہیں ہے، اس نے آج تک یہ کام کبھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور ایک اس کا پلین سالڈ رنگ ہے، کوئی دوسرا رنگ بھی اس میں نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مزید ایکسپلین کر دیا کہ اس طرح کی گائے ہے جو تم لوگوں نے ذبح کرنی، اور یہ ویسی گائے تھی جس کی پوجا کی جاتی تھی، جس کو زیادہ جو ہے وہ سیکرٹ سمجھتے تھے نا، کہ ایک بڑی اسپیشل ٹائپ کی، خوبصورت سی اس طرح کی. اچھا، تو وہ بولے کہ ہاں اب تو حق لایا ہے، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک اس طرح کی گائے لی اور پھر اس کو ذبح کر دیا. اور اس کے بارے میں میرے بیات میں یہ آتا ہے کہ یہ گائے جو ہے جس دو یتیم بچوں کی تھی، اور پھر اس کی ان کو منہ مانگی قیمت بھی ادا کرنی پڑی، اور وہ یہ تھی کہ اس گائے کے وزن کے مطابق ان کو سونا دینا پڑا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے قریب تھا کہ وہ نہ کرتے لیکن انہوں نے کر دیا، کیونکہ انشاءاللہ کہہ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے آسانی کر دی، اور ان کو آپ کہہ دیں کہ معاف کر دیا یا درگزر کیا ان سے. ٹھیک ہے، تو بہرحال انہوں نے یہ گائے جو ہے وہ ذبح کر دی. لگتا تو نہ تھا کہ وہ کریں گے، بادل خواستہ ہی انہوں نے کیا، یہ جو ہے نا وما کادو یفعلون، اس کا یہ مطلب بنتا ہے. اچھا، بہرحال انہوں نے یہ کر دیا. اب مزید آگے کیا ہوا، وہ گائے کیوں اللہ تعالیٰ نے ذبح کرائی تھی، وہ ہم کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ساری اس چیز میں، اس واقعے میں جو باتیں سمجھنے کی ہیں وہ یہی ہیں، جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے، جب جہاں جیسے بغیر کسی حجت کے پھر اس کو مان لیں. جب وہ واضح ہو گیا نا، پھر اس کے لیے حجتیں نہ دیں بچنے کی نیت سے، غلط نیت سے پھر اس کے اوپر سوالات نہ کریں، بال کی کھال نہیں اتاریں. ٹھیک ہے نا، اور نہ ہی اپنی رائے دینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہوتا یہ کہ خام خواہ میں سوالات کر کر انسان اپنے لیے جو ہے نا بیکار کے سوالات کر کے اس چیز کو خود ہی اپنے لیے مشکل بنا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی پھر آسانی نہیں کرتے اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو اپنی نیتیں چیک کرتے رہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ نیک کام میں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کی اطاعت کرنے میں دیر نہ کریں. دیر جب انسان کرتا ہے نا تو یا تو موقع گوا دیتا ہے یا پھر آسان کام اور مشکل ہوتا جاتا ہے. اور ہم نیک کام میں عموماً دیر کرتے ہیں. مطلب کوئی ایسا کام ہو، فرض کرے کوئی فیشن کسی کا دیکھا ہے تو اس کو تو اپنانے کے لیے ہم فوراً اس کی طرف جائیں گے، فوراً اس کو کاپی کریں گے، فوراً جلدی کریں گے. لیکن جب کوئی نیکی کا کام آتا ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت آتی ہے، تو اس میں پھر ہم اس کو پوسٹ پون کری جائیں گے، یا اس کے لیے ہیلے بہانے یا حجتیں ڈھونڈتے جائیں گے. تو اپنے رویوں کا ہمیں بیسیکلی جائزہ لینا ہے کہ ہم دین کے کاموں میں، اللہ کے احکامات میں ہم کتنی جلدی کرتے ہیں اور کتنا ان کو پرائیورٹائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، بیکار سوالات سے گریز کریں، بال کی کھال نہ اتاریں. بعض دفعہ وہی ہوتا ہے کہ لوگ صرف نہ ماننے کے لیے ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور سوال پہ سوال بیسیکلی نہ کرنے کی نیت ہوتی. اور پھر یہ کہ خام خواہ کے فرضی سوالات وہی حکم سے بچنے کے لیے وہ بھی نہ کریں، یعنی بس سیلف کریٹڈ، بس نہ ماننے کی نیت سے. ٹھیک ہے، اور یا بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سوالات اس نیت سے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود کو زیادہ آپ کے لیے علم والا، اپنی عقل کو شو کرنے کے لیے. تو اپنی نیتوں کو چیک کریں کہ اگر میں سوال کر رہی ہوں تو کیوں کر رہی ہوں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنے علم کا روب جھاڑ رہی ہوں،
کیا واقعی میری نیت جو ہے وہ واقعی سمجھنے کی ہے، سیکھنے کی ہے؟ اگر واقعی یہ نیت ہے تو بہت اچھی بات ہے، انکریجڈ ہے، کرنا چاہیے، اس سے مزید راستے کھلتے ہیں اور پہلو سامنے آتے ہیں، پازیٹیو طریقے سے جو سوالات کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دھیان رکھیں، کیونکہ جب کام کرنے کا موڈ نہیں ہوتا نا، سب بچے نہیں کرتے ہیں، کام کرنے کا موڈ نہیں ہوتا تو پھر وہ بہانے بازیاں کری جا رہے ہوتے ہیں، لٹکائی جا رہے ہوتے ہیں. یہ والا رویہ نہیں ہونا چاہیے بالخصوص دین کے معاملے میں. اچھا، تو یہ سب اس میں سمجھنے کی بات ہے. اچھا، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ مصلحت سے خالی نہیں ہوتے. بس یہ یقین کر کے نا فوراً عمل کر لیں. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی اس کی مصلحت تو ہماری عقل میں کمی ہوگی نا. اللہ تعالیٰ کے حکم کو چیلنج نہ کریں کہ یہ تو اس وقت کے لیے تھا، آج کے لیے یہ کیسے اپلیکیبل ہو گیا، آج تو ہم یہ نہیں کر سکتے. ہم دنیا میں اتنے پڑ گئے ہیں یا ہماری عقل اتنی تو نہیں ہو سکتی کہ ہم اللہ کے حکم کو چیلنج کریں. تو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا اور سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر اپنی عقل کو ایک طرف رکھ دیں، بس پھر اس حکم کو فوراً کر لیں. جتنے آپ اس کو ڈیلے کریں گے اپنے لیے خام خواہ کہ اس چیز کو مشکل بناتے جائیں گے، اگر نیت نہیں ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، یہ سب چیز میں سمجھنے کی. اچھا چلیں، اس کو باقی جو ہے کمپلیٹ، ابھی رکوع تو الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، باقی کا واقعہ جو ہم کل کمپلیٹ کریں گے، اور کل کی بھی امپورٹنٹ ہے آیات. ابھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کی نا تلاوت سن لیتے ہیں، اور تلاوت جب آپ سنیں نا تو کوشش کریں کہ آنکھیں بند کر کے سننے کی کوشش کریں کہ آپ کو اب آیتیں سنتے ہوئے یا تلاوت سنتے ہوئے آپ کو سمجھ آ رہا ہے ترجمہ یا نہیں. بیسیکلی اس طریقے سے لفظ پر لفظ سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ جب آپ تلاوت سنیں تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ رہا ہو. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ آنکھیں بند کر کے سنیں کہ آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ کون سی آیات پڑھی جا رہی ہیں. جی تلاوت پہ کریں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوام بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.